وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم سودی لین دین کا کاروبار اس کی بیع شروع کر دو گے. دوسرے نمبر پر وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور جب تم گائے اور بھینسوں کی دموں کو تھام لو گے. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور تم کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ گے، کھیتی باڑی میں مگن اور مست ہو کر رہ جاؤ گے. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے. سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اللہ رب العزت تم پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا. اور یہ ذلت اور رسوائی چھٹتی کب ہے؟ فرمایا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، یہ ذلت اور رسوائی تم سے اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک تم اپنے دین حق کی طرف واپس نہیں لوٹ آؤ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی فضیلت کو بیان کیا. امام مسلم اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. حضور نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات به علی شعبۃ من نفاق. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر جائے اور وہ جہاد نہ کر سکا، ولم یحدث به نفسه، اور اس کے دل میں جہاد کی تمنا بھی کبھی زندگی میں پیدا نہیں ہوئی، اس نے اپنی پوری زندگی میں اپنے دل میں اپنی نیت بھی نہیں باندھی کہ اللہ مجھے جہاد کا موقع دے تو میں اپنی جان حضور کے قدموں میں نچھاور کر دوں. تو حضور فرماتے ہیں مات علی شعبۃ من نفاق، حضور نے فرمایا کہ پھر وہ ایسے ہی مرا جیسے کوئی منافق مر گیا. آج ہمیں اس کے لیے کوئی اقوام متحدہ میں جا کر لمبی چوڑی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر کشمیر کی آزادی کسی چیز میں مضمر ہے تو وہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ الجہاد میں مضمر